علامہ صاحب پاکستان کے باخبر ترین شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور عرب جو ہمارے دوست ملک ہیں وہاں پہ ان کے خصوصی تعلقات ہیں، حکومتوں سے بھی، شاہی خاندانوں سے بھی۔ ان کے پاس عموماً وہ خبریں جو بڑے بڑے باخبر صحافیوں کے پاس بھی نہیں ہوتی۔ کوشش کرتے ہیں کہ علامہ صاحب آج ہم سے کچھ شیئر کریں۔ علامہ صاحب، پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پروگرام کے لیے وقت دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں سوال بھی عرض کر دیتا ہوں کہ 8 فروری کے بعد جو نظام حکومت بنا، اس کے بعد مثال کے طور پہ سعودیہ جو وزیر اعظم کا وزٹ ہوا، سعودیہ سے ایک بزنس مین کا ایک گروپ پاکستان میں آیا، لیکن اب وہ معاملہ زیر بحث نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وہ وہاں دلچسپی کی کمی ہو گئی ہے یا کسی اور چیز کا انتظار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے دعوت دی اپنے پروگرام میں۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں وہ دو قوموں کے تعلقات ہیں، دو ملکوں کے تعلقات ہیں، ایمان اور عقیدے کے تعلقات ہیں۔ لہذا اس میں ہمارے ہاں جو گرمی سردی آتی ہے یہ اثر انداز نہیں ہوتی ہے، نہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ معاملات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ SIFC کے بننے کے بعد ہمارے عرب اسلامی ممالک کے جو بزنس مین ہیں یا حکومتیں ہیں وہ متوجہ ہے پاکستان کی طرف، لیکن میرا اپنا خیال ہے، جو میری معلومات ہیں، کہ کچھ ہمارا جو تیاری ہے وہ اس انداز سے پوری نہیں تھی، یا وہ ہم ابھی تیاری کر رہے ہیں، اس لیے کچھ اس معاملات میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اسلام آباد میں لبیک والے آ کے احتجاج کرتے ہیں تو وہ کافی ذرا شفقت کا رویہ رہتا ہے ان کے ساتھ۔ جماعت اسلامی کے ساتھ یعنی ریاست تشدد نظر آتی ہے۔ آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ دونوں صورتوں میں ہوا ہے، اس معاملے میں تو بہتر جواب وزیر داخلہ صاحب دے سکتے ہیں، لیکن جماعت اسلامی سے اگر بات چیت کی جاتی تو ممکن ہے یہ ماحول نہ بنتا جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس میں وزیر داخلہ تو اس وقت پتہ نہیں وہ ملک میں بھی ہیں یا نہیں ہیں، وزیر اعظم صاحب کو انیشیٹو لینا چاہیے اور انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو پاکستان کی مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بات چیت کی جائے اور ملک کے اندر ماحول کو بہتر کیا جائے۔ خود میاں شہباز شریف بار بار یہ کہتے ہیں کہ آئے بات چیت کرتے ہیں، تو آج بھی بات چیت سے ہی مسئلے کو حل ہونا چاہیے تھا، جو ماحول بنا یہ نہیں بننا چاہیے تھا۔ اچھا علامہ صاحب، ابھی ہم نے جو پی ٹی آئی کی جو پالیٹکس ہے اس میں وہ تو خیر بانی پی ٹی آئی خود ہی کہتے ہیں کہ لیڈر بڑا ہوتا ہے وہ ہے جو یو ٹرن زیادہ لیتا ہے، تو ان کے یو ٹرن کو نئی بات تو ہے نہیں، لیکن جو تازہ ترین ایک طرح کا سیاسی یو ٹرن دیکھنے میں آیا وہ عمر ایوب کی طرف سے کچھ لگا کہ آلو برانچ آفر کی جا رہی ہے۔ آج علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ یہ تو بیسیکلی نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہے جو چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے آ جائے، پی ٹی آئی ہرگز نہیں چاہتی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آپ نے وزیر اعلیٰ کے پی نے جو تقریر بنو میں کی ہے وہ بھی سن لی، تو یہ اس میں کیا رد عمل ہوگا آپ کا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو میں نے جو ذاتی طور پہ مشورہ دیا تھا جب وہ وزیر اعظم تھے اس وقت بھی، اور جب وہ وزیر اعظم سے چلے گئے اس وقت بھی، وہ یہ تھا کہ آپ کی لڑائی سیاسی جماعتوں سے ہے، سیاسی جماعتوں سے لڑائی کرے، لیکن ایک محاذ انہوں نے کھول لیا پاک فوج کے خلاف، سلامتی کے اداروں کے خلاف، پتہ نہیں کون لوگ تھے، اور میں سمجھتا ہوں جو لوگ میں جانتا تھا وہ سارے ان کو چھوڑ گئے جو ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ محاذ کھولے فوج کے خلاف، جو ان کو اتا ترک بتا رہے تھے، جو ان کو موزے تنگ بنا رہے تھے، وہ سب سے پہلے بھاگ گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں سیاسی جماعتیں آپس میں لڑتی رہتی ہیں، لیکن یہ جو انداز اختیار کیا گیا پاک فوج کے اور سلامتی کے اداروں کے خلاف، یہ کسی طور پر بھی درست نہیں تھا، اور اگر وہ اس سے رجوع کر رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے۔ اچھا، یہ فرمائیے گا کہ کیا عملی طور پر پی ٹی آئی پر پابندی لگانا ممکن ہوگا؟ مزید کیا حاصل ہو جائے گا پابندی لگانے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر بہت ساری جماعتیں ہم نے پابندی دیکھی ہے، لگی بھی ہوئی ہے بہت ساری جماعتوں پہ، وہ پھر بھی کام کر رہی ہیں۔ تو سیاسی دونوں طرف کو
ایک حکمت عملی میں اپنی تدبر لانا چاہیے. آج جو اللہ کرے کہ جو آج کہا ہے خان صاحب نے وہ اس کے اوپر قائم رہیں. لیکن آپ دیکھیں اگر گزشتہ ایک دو تین ہفتوں سے تو وہ مسلسل سپہ سالار کو نشانہ بنا رہے تھے. اگر وہ رجوع کرتے ہیں اور پاک فوج کے اور سلامتی کے اداروں کے حوالے سے وہ اپنا جو اب تک کا ان کا موقف ہے یا ان کی پارٹی کے کچھ لوگوں کا موقف ہے یا جو ان کا سوشل میڈیا کر رہا ہے اس سے پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. لیکن یہ اعتبار کرنا ذرا مشکل ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ کتنی دیر وہ اس موقف پر رہتے ہیں. علامہ صاحب، آپریشن عزم استحکام کے بارے میں آپ کی معلومات کیا ہیں؟ یعنی یہ کہ ایک طرف سے ارادہ ہوتا ہے، پہلے اعلان ہوتا ہے، بعد میں وضاحت ہوتی ہے کہ یہ آپریشن تو کبھی بند ہی نہیں ہوا تھا، وہ تو مستقل چل رہا ہے. لیکن آج ہی علی امین گنڈا پور نے باقاعدہ جلسے میں کھڑے ہو کے اعلان کر دیا کہ ہم کوئی اس طرح کو آپریشن نہیں ہونے دیں گے. تو آپ کی معلومات کیا ہیں؟ نہیں دیکھیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط انداز میں پیش کیا گیا. اس کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی وضاحت کی، وزیر اعظم ہاؤس نے بھی اس کی وضاحت کی کہ یہ کوئی نیا آپریشن لانچ نہیں کرنے جا رہے. انہوں نے کہا کہ یہ، بلکہ میں سمجھتا ہوں انیل نائی صاحب اس کو اگر واضح کرتا، بدقسمتی ہے کہ جو موجودہ حکومت کی میڈیا ٹیم ہے وہ کمزور ہے، وہ واضح نہیں کر پائی کہ آپریشن عزم استحکام نہیں ہے. یہ عزم استحکام پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ قومی ایکشن پلان پر مکمل عمل کیا جائے. قومی ایکشن پلان پر مکمل عمل کا مطلب کیا ہے کہ اس ملک کے اندر جو انتہا پسندی ہے، جو عدم برداشت ہے، جو فرقہ وارانہ تشدد ہے، جو ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے کا اور فتوے بازی کا اور غدار قرار دینے کا یہ جو ماحول ہے، اس کو ختم کرنا ہے. ہم نے ٹالریٹ ماحول بنانا ہے، یہاں سے دہشت گردی ختم کرنی ہے. تو یہ تو قومی ایکشن پلان ایک بہت بڑا وسیع جو ہے وہ مقصد ہے جس کے لیے یہ عزم استحکام پاکستان نام رکھا گیا. میں نہیں سمجھتا یہ کسی آپریشن کا نام ہے اور اس کی وضاحت بھی آ چکی ہے. تو لہٰذا ہمیں اس حوالے سے اس چیز کو واضح کرتے رہنا چاہیے. علامہ صاحب، ریاستی اداروں کے درمیان جو ایک تناؤ کی سی کیفیت دیکھنے میں آ رہی ہے، ایک طرف لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہے، دوسری طرف گمان یہ ہوتا ہے کہ شاید کچھ جوڈیشری کے بھی کچھ لوگ ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ تناؤ، اس تناؤ کے ہوتے ہوئے سرمایہ کاری، پھر اس تناؤ کو ختم کرنے کے لیے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ اس وقت عدالت عظمیٰ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے یا ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے ماضی میں ایسا نہیں دیکھا ہے. مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات ہوا ہے بہت کچھ، لیکن اس طرح کی انداز نہیں دیکھا ہے ہم نے. یہ اچھا نہیں ہے. آپ کے ملک کے اندر لاکھوں لوگ جیلوں میں ہیں، آپ کے ملک کے اندر لاکھوں مقدمات ہیں جن کی سماعتیں نہیں ہو رہی ہیں. یہ فرمائیے کہ بیانیے کی جنگ میں، یعنی یہ کہ پی ٹی آئی نے جو سلامتی کے اداروں کو فوکس کر کے الزام تراشی کی ایک پوری کمپین، پروپیگنڈا کمپین سوشل میڈیا پہ چلی، جس کا ذکر آپ نے بھی کیا، تو ان کو یعنی کاؤنٹر کرنے کے لیے، پی ٹی آئی کے بیانیے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو موجودہ حکومت ہے وہ وفاق والی یا باقی صوبوں میں جو حکومتیں ہیں، آپ کو ان کی پرفارمنس کیسی لگتی ہے؟ یعنی وہ شیلڈ دے پا رہے ہیں ریاستی اداروں کو، وہ شیلڈ دے پا رہے ہیں کہ تنقید سے ان کو بچایا جائے اور متبادل بیانی عوام کے سامنے رکھا جائے؟ اس پرفارمنس کے سامنے اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ سچ کہوں گا تو بہت سارے دوست ناراض ہو جائیں گے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جھوٹا بیانیہ بھی بنا دے، کوئی جھوٹی خبر بھی نشر کر دے، ہماری جو دوست ہیں ان کے مد مقابل، خواہ وہ حکومت میں ہوں یا دیگر سیاسی مذہبی جماعتیں ہوں، وہ اس کو کاؤنٹر کرنے میں ناکام ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی یہ کہ حکومتوں میں بڑی سیزنڈ پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو، آپ کے خیال میں اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اس قدر برا فیلئر، ناکامی کیوں ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ کمٹمنٹ نہ ہونا ہے. میں نے عمران خان صاحب کو کام کرتے دیکھا ہے اور ان کی پارٹی کے لوگوں کو بھی کام کرتے دیکھا ہے. وہ غلط یا صحیح ایک الگ بات ہے، لیکن جو ان کی ٹیمیں ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، وہ غلط کو بھی صحیح بنا کے پیش کرنے میں اتنے ماہر ہو چکے ہیں کہ دوسری طرف جو ہے وہ اس طرح کی مہارت بھی نہیں ہے
اور اس طرح کی کمٹمنٹ بھی نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے کہ کیوں ڈی جی آئی ایس پی آر کو آ کے پریس کانفرنس کرنی پڑے؟ یہ ایک سوال ہے. یہ بیانیہ یا یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ذمہ داری ہے جو حکومت میں ہمارے دوست ہیں، جو وفاقی حکومت ہے، اس کے جو وزراء ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے. لیکن بہرحال آپ کے سامنے صورتحال ہے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ آپ کو اکیلا شہباز شریف کچھ نہیں بیچارہ کر سکتا. شہباز شریف جتنا کام کرتا ہے اگر اس کے وزراء بھی اس طرح کام کرنا شروع کر دیں تو یہ بیانیہ کی جنگ بھی جیتی جا سکتی ہے. فرمائیے گا کہ آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، سرگوشیاں کیا سن رہے ہیں؟ یعنی یہ کہ موجودہ حکومت آپ کو اپنا وقت پارلیمنٹ یا حکومت یا آپ کو اپنا وقت یعنی مکمل کرتے دکھائی دے رہے ہیں، یا وہ جو بانی پی ٹی آئی کی کال آئی ہے کہ دسمبر میں انتخابات ہونے والے ہیں، تیاری کریں، کتنا سیریس ہے یہ دعویٰ؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ تو بس اپنے ساتھیوں کارکنوں کو حوصلہ دینے والی بات ہے. ابھی کوئی ایسا ماحول نہیں ہے کہ جس میں آپ کہیں کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت جا رہی ہے اور کوئی آ رہا ہے. ابھی ایسا ماحول نہیں ہے. اگلے آنے والے وقت میں ماحول بن جائے، مولانا فضل الرحمان صاحب یا کوئی ایسا بڑا الائنس بن جائے، کوئی صورتحال بگڑ جائے، معاشی حالات بگڑ جائیں. دیکھیں نا اس وقت بلوں کی جو صورتحال ہے وہ بڑی ہی تکلیف دہ ہے. تو اس سارے حالات میں اگر کوئی ایسے ہی میں سمجھتا ہوں فی الوقت کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. حکومت کو بھی فوکس کرنا چاہیے